الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، اس رب کے لطف و کرم کے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے. لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. مانگو اسی سے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے. محبت سے درود شریف. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ
زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ فرمایا کہ بہت اچھی طرح، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کوالٹی والا، ایسا کہ اللہ کو پسند آ جائے. ایسا درود شریف پڑھنا کہ کس کو پسند آ جائے؟ اللہ کو پسند آ جائے. محبت سے، محبت کی زبان سے، دل کی حاضری سے کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے. 1000 کی جگہ 500 پڑھے تو چلے، 500 کی جگہ 250 پڑھے تو چلے، 250 کی جگہ 100 مرتبہ پڑھے تو چلے، 100 مرتبہ کی جگہ 10 مرتبہ پڑھے تو چلے، لیکن اچھا پڑھے. ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے. ہمیں کھانا اچھا چاہیے، ہمیں چائے اچھی چاہیے، ہمیں کپڑے اچھے چاہیے، ہر چیز شاندار اور اچھی چاہیے. تو میرے عزیزو طے کرو کہ انشاءاللہ عبادت بھی اچھی کریں گے، نماز بھی اچھی پڑھیں گے، اور جو ہے درود شریف بھی اچھی طرح پڑھیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ابھی ہم کم پڑھیں، کیونکہ دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے. یہی ایک لائف ہے، اس میں ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ شاندار، سنہرا اور خوبصورت موقع ہے. اور اللہ نے کرم فرمایا کہ کورونا وائرس جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اور آپ کی حفاظت فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں، ورنہ بہت سے کو پکڑا، بہت سے پکڑے گئے، بہت سے دنیا سے چلے گئے. اللہ چاہتے تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتا اور ہم بھی دنیا سے چلے جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس وائرس سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی. لیکن ایک وائرس تو ہم کو لگنے والا ہے، ایک وائرس تو ہم کو لگنے والا ہے، اور وہ ہے موت. موت تو آنے والی ہے، چاہے کورونا وائرس سے بچ جائے، موت سے نہیں بچے گا. اور ایک بات اور یاد رکھ لینا، اگر یہ کورونا وائرس نہ بھی ہوتا تو جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے سب کا اسی وقت انتقال ہوتا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا. بہت سے لوگوں کا انتقال دنیا میں ہو رہا ہے، بہانے کچھ اور چیزیں ہوتی رہتی ہے. بھائی کیا ہوا تو شوگر بڑھ گئی تھی، کیا ہوا پریشر بڑھ گیا تھا، کیا ہوا کا پریشر لو ہو گیا تھا، کیا ہوا تو کہا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں تو جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، ابھی ہو ہی جانے والا تھا اور میرا انتقال ہو جاتا. جناب وہ آپ کا انتقال ہونے والا تھا ہی نہیں، آپ کے مقدر میں لکھا تھا ہی نہیں، اور آپ مرنے والے اس وقت تھے ہی نہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت اچھا بھلا تھا، اچانک مر گیا. اچانک نہیں، اس کی موت آنے والی تھی، اس وقت لکھا ہوا تھا. جب وقت لکھ دیا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا. اور عنقریب میرا اور آپ کا وقت آنے والا ہے. ہمارے پردادا کا آ گیا، ان کے ابا کا آ گیا، ان کے ابا کا آ گیا. ارے 150 سال پہلے والے رانیر میں رہنے والے کہاں ہیں؟ 200 سال پہلے والے سورت والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے والے نوساری والے کہاں ہیں؟ 400 سال پہلے والے ہندوستان والے کہاں ہیں؟ 500 سال پہلے والے عرب کہاں ہیں؟ ارے سارے صحابہ کہاں ہیں؟ ہر ایک صحابی نے موت کا مزہ چکھا، ہر ایک تابعین نے، تابعین نے، کتنے اللہ والوں نے. شیخ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی عارف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کہاں چلے گئے؟ یہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا. میرے عزیزو، یہ وائرس، یہ موت، یہ مجھے اور آپ کو چھوڑنے والا نہیں. یہ ایک موقع ہے، ایک لائف ہے. اس کو قیمتی سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو. جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں. آج صبح کا وقت چلا گیا، سو چلا گیا. کل رات کا وقت جو چلا گیا، سو چلا گیا. ہر دن اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. ہر رات زندگی کی ایک رات کم ہو رہی ہے، اور ہر دن زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے. اسی کو فرمایا کہ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار. یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ جو اللہ نے جوانی دی ہے،
یہ جو اللہ نے صحت کی ہے، یہ جو اللہ نے تندرستی کی ہے، یہ جو اللہ نے عافیت کی ہے، ابھی موقع ہے کہ ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ سے صلح کر سکتے ہیں۔ اور وہ جوان جو اپنی جوانی ہیرو کے پیچھے، کرکٹروں کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے، ناجائز محبتوں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے اور رات میں غیبت کی مجلسیں قائم کرنے کے پیچھے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، اس جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، آؤ اللہ اس کے رسول کی طرح، آؤ اللہ اس کے رسول کی طرح، دوبارہ موقع ملنے والا نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اس میں سے ایک جوانی ہے، جوانی ہے، جوانی ہے۔ جوانی چلی جائے پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آتی، ماں باپ چلے جائیں دوبارہ ہاتھ نہیں آتے، اور وقت چلا جائے پھر یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ میرے عزیزو، اس جوانی کو قیمتی سمجھو۔ کروڑوں جوان آج پریشان حال ہے، کیا بات ہے، حضور کی سنتوں سے دور ہے اور ہیرو لوگوں کے طریقوں سے قریب ہے۔ وہ ہیرو جو ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے، جو ہم سے باتیں کرنا پسند نہ کرے، ہم جائیں تو اپنے گھر میں بلانا پسند نہ کرے، ہمیں ایک کپ چائے کا پلانا پسند نہ کرے، وہ اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنا پیسہ بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنا امیج بنانے میں لگا ہوا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کے پیچھے مر رہا ہے۔ اور وہ ہمارے نبی جن کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے تھے، جنہوں نے طائف میں اتنی تکلیفیں برداشت کی، جو ہمارے خاطر رو کر گئے، جو ہمارے خاطر تڑپ کر گئے، میری امت، میری امت، دنیا سے جاتے جاتے بھی میری امت، میری امت۔ اور یہ جس نبی کے گھر میں 2 یا 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں چلتا تھا، یہ نوجوان اس نبی کے طریقے پر آنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو ہیرو کے طریقے پہ جانے کے لیے تیار، آئی پی ایل کے نشے میں جانے کے لیے تیار، اور دوستوں کی باتوں میں آ کر ماں باپ کے دل کو دکھا کر خدا کو ناراض کرنے کے لیے تیار۔ ارے میرے عزیز، جب ماں باپ ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور جب اللہ ناراض ہو تو اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا، اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے عزیزو، یہ درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، ہم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قبرستان میں جتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ آج توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ جن کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بات ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب جو ہے امتحان کی جگہ ختم، ریزلٹ کے وقت بندہ افسوس کرے اس سے پاس نہیں ہو جاتا، ریزلٹ کے وقت بندہ افسوس کرے اس سے اس کا آگے نمبر نہیں آ جاتا۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ امتحان سے پہلے محنت کرے، پڑھنے بیٹھے، اچھا یاد کرے، اور امتحان گاہ میں اچھا لکھے، تب جا کے اچھے نمبر سے کامیاب ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ میرا اور آپ کا جو ہے امتحان چل رہا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، یہ موقع ہے، طے کرو انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے عملی زندگی بنانے کی اور جوانی اللہ پر فدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی تھی۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن کا بیان آپ مجھے دیں، آپ لوگ مجھے دیں کہ وقت کم ہو جائے، کہ جن کا بیان طے کیا ہو وہ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں، کبھی ان کو لیٹ ہو جاتا ہے 2 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، تو ہمارے یہاں کا وہ پورا مجمع جو ہے ہم نے دیکھا کہ باہر کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک بات اس حدیث کی یاد رکھنا، ان کو آنے میں جو 5 منٹ لیٹ ہوئے نا، یہ 5 منٹ جو ہماری زندگی کی گئی نا، یہ بھی دوبارہ آنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو اپنی تیاری میں لگے۔ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب روزانہ ہم سے پہلے آتے ہیں، پہلی صف سے آگے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1-8 منٹ لیٹ ہو جائے تو سارے مصلی پیچھے دیکھتے ہیں، ارے بھائی وہ 1 منٹ کو آپ وصول کر لو، درود شریف پڑھ لو، دعا کر لو،
اللہ سے لو لگا دو. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، ہمارے یہاں عام طور پر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. دوسری بات، ابھی یہ مائک کا مسئلہ ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس کے چاہے بغیر درخت کا پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا، اس کے چاہے بغیر درخت کا پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا. تو بھائی ایک بات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاریں گے. ایک شعر میں نے پڑھا تھا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. مانگنے والے کہاں ہیں، لینے والے کہاں ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں. اس کے خزانے کے دروازے بند ہوتے ہی نہیں، دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ دینے کے لیے تیار ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست بیٹھا ہوا ہو، کوئی دوست اس کے پاس آ جائے تو وہ کہتا ہے یار ابھی تجھے بہت دل سے یاد کیا اور تم یہاں آ گیا، ایک کاش کچھ اور مانگا ہوتا تو بھی مل جاتا. میرے عزیز مانگتا رہے، ملتا رہے گا، دروازہ بند ہوا ہی نہیں ہے. وہ دینے کے لیے تیار ہے، دروازہ تھوڑی بند کر دیا کہ تو نے مانگا مل گیا اب نہیں ملے گا. نہ نہ نہ، لینے والے کہاں ہیں. ارے میرے عزیزو، دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگ کر دیکھو، اللہ کے لیے وقت نکالو، زندگی میں جو ہے بہار آ جائے گی. دیکھو دعا جو ہوتی ہے نا، اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں. دعا کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ 3 پہلو ہوتے ہیں. یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا تو اللہ نے قبول کر لی، جو چیز مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی، یا وہ چیز اللہ نے دی نہیں، مصلحت تھی نہ دینے میں، تو اللہ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. اب جب قیامت کے دن جب وقت آئے گا اور اللہ اس کو انعام دیں گے کہ دیکھ میرے بندے، فلاں وقت 12:32 پر تو نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے اور تو نے دعا کی تھی، میرے بندے اس وقت تجھے یہ چیز دینا مناسب نہیں تھی، اس کا بدلے میں آج تجھے یہ انعام دیا جاتا ہے. وہ دیکھے گا تو حیرت میں رہ جائے گا اور افسوس کرے گا، ایک کاش پوری زندگی مانگتا رہتا اور دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو آج مجھے خدا کے دربار میں کتنا ملتا. دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ 1 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، اس کا ہاتھ ٹوٹ جانے والا ہو اور 4 مہینے یہ بستر پر رہنے والا ہو، اور 12:30 بجے اتفاق سے پتہ نہیں صدقہ دے کر گیا اور دعا کر کے نکلا اپنے گھر سے، اور وہ موقع آتے آتے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اس کی مصیبت کو ٹال دیا. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو، تو کہا بکرا صدقے میں دے رہے ہیں. کیا ہوا، تو کہا میرے ابا بہت بیمار ہو گئے. میرے عزیز پہلے سے دیتا تو بیماری نہیں ہوتا نا. کیا ہوا، فلاں چیز کا صدقہ کر رہے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پہلے سے ہی کر دیا ہوتا تو کیا بعد میں صدقہ نہ کرے، تو کہنا کریں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صدقے کی عادت بنا لے. پریشانیاں جو ہے نا انشاءاللہ ایک طرف ہو جائے گی، آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہوگی. صدقے سے کیا ہوتا ہے، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ابھی ابا ناراض ہو اور ابا خوش ہو جائے تو اب تو ہمیں جو مانگیں گے ابا دے دیں گے، اور ابا ناراض ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو کہا صدقے سے کیا ہوتا ہے، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ دیتے رہیں، اللہ ہمیں نوازتے رہیں گے. دینے والے کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو سخی بنائے اور اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد فرمائے. اگر ہماری حیثیت کم ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق بھی صدقہ دیتے رہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مگر رد نہیں ہوتی. رد نہیں ہوتی. ہمارا حال یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ بہت افسوس کی بات ہے. کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے لوں، ڈائریکٹ کیسے لوں اللہ سے؟
वास्ते से लेना पड़ेगा, नऊजुबिल्लाह। अरे डायरेक्ट इंग्लैंड बात करता है कि नहीं, अमेरिका, पनामा, तो अल्लाह तो शहर से ज्यादा करीब है। तू कह तो सही, वो कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता, और कौन है जो उसको रोक सकता? औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है ये भगवान? वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? ऐसा कोई काम है कि कोई कहे तो अल्लाह करे? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का कोई वजीर नहीं, अल्लाह का कोई मुशीर नहीं। वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह, वो शहनशाहों का शहनशाह, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे वो कर सकता है, और वो जो चाहे वो नवाज सकता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई सवाल करने वाला नहीं। लेकिन मेरा अजीजों, हम अल्लाह से मांगे तो सही। कहता है मुझे मांगना नहीं आता। अच्छा, तुझे दोस्तों से बात करना आता है? ग्राहक के साथ, एनआरआई ग्राहक हो, 2-2 घंटे बात करना आता है? अल्लाह के साथ ताल्लुक इतना कमजोर हो गया कि 5 मिनट खुदा से मांगना नहीं आता। ये तो अफसोस की बात है। हाथ उठा के नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए कि अल्लाह मेरा ताल्लुक आपसे इतना टूटा कि दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाऊं तो 5-5 घंटे मेरी बात खत्म नहीं होती। लेकिन आपसे 5 मिनट क्या मांगना मुझे नहीं आता। मेरे मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अजीजों, जब किसी की नई नई बात शुरू होती है ना किसी से, तो पहले 1-2 मिनट से होती है, फिर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, घंटों बात होती है। हाँ, ये जब लो अल्लाह से लगती है और बंदा मांगता रहता है ना, एक वक्त आता है उसका वक्त बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फिर उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ इतना मजबूत हो जाता है, जिसको मांगने की तौफीक हो गई, यूं समझिए उसको तो दुनिया और आखिरत की बहुत सी नेमतें मिल गई। मांगने वाला कभी भी महरूम रहता नहीं है। हमारी बड़ी गलती है कि हम 10 घंटे बिजनेस पर देने के लिए तैयार है, लेकिन 10 मिनट दुआ के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात याद कर लूं कि एक हमने देखा कि भाई जो औरत मास्क में सांस ले सकती है, जो औरत मास्क में सांस ले सकती है, वो नकाब में भी सांस ले सकती है। कोशिश करें हमारे घरों में पर्दे का माहौल आम हो। और अभी डिजाइन वाले पर बुरके निकले, फैशन वाले। बुरके का मतलब तो ये था कि वो औरत अपने आप को छुपाती, ये तो और ज्यादा जाहिर करती है। कोशिश करें बुरका ढीला ढाला हो, सीधा साधा हो, तो फिर क्या करें? डिजाइन वाले से बेहतर न पहना है तो कहा ना ना ना, फिर तो पहनाना ही बेहतर है। कोई नमाज में ध्यान नहीं रखता तो क्या करे? नमाज ना पढ़े ना ना भाई, तो हाजिरी तो पुराने, नमाज तो पढ़, लेकिन ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर। तो अपने घरों का माहौल बनावे कि सादगी वाला बुरका आता है। और दूसरी बात, जब ये लॉकडाउन का वक्त रहा तो 3-4 महीने तक हमारी दुकानें बन रही। इससे पता चला कि कोरोना की वजह से 3-4 महीने दुकान बंद रह सकती है, तो नमाज के वक्त 15 मिनट भी दुकान बंद रह सकती है। जब उस वक्त 4 महीने बंद रह सकती है और अल्लाह खिला सकता है, तो अभी 15 मिनट बंद रह सकती है और अल्लाह खिला सकता है। सवाल हुआ कि ग्राहक चला गया तो 2000 का चला गया, और क्या 5000 का ग्राहक भेजने पर कादिर नहीं है? क्या वो परेशान कर देगा मेरी मस्जिद में आने के लिए? क्यों दुकान बंद की? देख अब तेरा ग्राहक चला जाएगा, देख तेरी दुकान बंद हो जाएगी। क्या अल्लाह ऐसा करेगा? ना ना मेरा अजीजों, एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिलाकर बताया कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। और लॉकडाउन में पूरी दुनिया को रिस्क पहुंचाकर अल्लाह ने बताया कि रिस्क पहुंचाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। कोई कहे भाई मैंने बहुत मदद की थी लॉकडाउन में, अरे शुक्र मान कि अल्लाह ने तुझे कोरोना से बचाया और मदद करने के काबिल बनाया, वरना तू दुनिया से चला जाता तो अल्लाह किसी और से काम ले लेता। वो तेरा मुहताज नहीं, तू इस पर शुक्र कर दे, खुदा ने ये काम तुझसे दिया। तू कांटों पर भी सजदा करे तो भी कम है। ये तो अकल की बात नहीं, ये तो और तवाज़ु की बात है, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की बात है। तो तय करो कि इंशाअल्लाह रोजाना अल्लाह से मांगने की आदत बनाएंगे, दुनिया के बारे में भी मांगेंगे, आखिरत के बारे में भी मांगेंगे। और कोई बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी करना चाहता हो, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के बारे में मांगना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 3-4 महीने तक जो है मस्जिदें जो है बंद रही, और इस मस्जिद की तो कोई आवक भी नहीं है। तो अभी जब जो है चंदा किया जाए तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल खोल कर ताउन करें। सबसे पहली बात तो ये ऐलान करते हुए अच्छा नहीं लगता और दिल गवारा नहीं करता कि अल्लाह के घर में ये ऐलान किया जाए, बहुत दिल दुखने वाली बात है।
افسوس کرنے والی بات ہے ہمارے گھر میں کوئی چندہ نہیں ہوتا، تو کیا یہاں آس پاس رہنے والے اتنے نیچے چلے گئے کہ وہ خدا کے اللہ کے گھر میں دے نہیں سکتے؟ وہ لائٹ بل بھرنے کے لیے 25-30 ہزار اپنے گھر میں خرچ کرنے کے لیے تیار، کیا یہاں رہنے والے کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی آ کر یوں کہے کہ ٹرسٹی صاحب میری طرف سے 500 روپये اللہ کے گھر میں لکھو، کوئی کہے میری طرف سے 1000 روپये لکھو؟ میرا عزیز و اللہ کم نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ فرماتے پوری دنیا گھوما، 2 آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا آج تک کوئی نہیں ملا کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بھی آج تک کوئی ملا نہیں۔ اتنے مالدار لوگ کروڑوں روپئے تھے ان کے پاس، آج چلے گئے، وہ سوچتے ہوں گے کہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی لگا دیتا تو کام آ جاتا، لیکن اب وہ موقع ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو دل کھول کر تعاون کریں، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ تو ایسا دل کھول کر پرسنل میں آ کر آپ جانے اللہ جانے ٹرسٹی صاحب کے پاس آؤ، دکھاؤ، ایسا معاملہ ہو کہ 1-2 ہفتے میں یہاں سے چلنے والی شکل بند ہو جائے۔ کون ٹرسٹی صاحب؟ اچھا بھائی یہ سب لوگ اگر آپ کو پرسنل میں آ کر دے دیں تو چندہ بن ہو جائے گا؟ ماشاء اللہ بھائی، ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا ہے اللہ کے گھر میں دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ تو بستی والے اس چیز کا خیال رکھیں گے، اپنی مسجد کا خیال رکھیں گے۔ اپنی مسجد ہے کسی اور کی ہے؟ گھر اپنا تو کسی محنت کرتے، گھر تو چلانا پڑے، اور مسجد بھی اپنی ہے تو مسجد بھی وہ تو اللہ چلائے گا۔ اللہ اگر ہمیں ذریعہ بنائے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ان حضرات کی سنت آپ کو سنت